ام فضل حضرت عباس کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، اس نے تربیت کی تھی حضرت حسن کی۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، ہلکی سی تھپکی سی لگائی بچے کو، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا ہے۔ فرمایا اس کو مت کچھ کہو، میرے بیٹے کو تکلیف نہیں دو، تھوڑا سا پانی لاؤ میں چھینٹے مار لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے۔ اتنا پیار تھا کہ آپ ان کو سونگا کرتے تھے۔ آپ فرمایا ہما ریحان چاہیے فی دنیا، یہ میری خوشبو ہے، ان کو سونگنے سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ کبھی ان کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے ہونٹوں کو چوس لیتے، کبھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو چوس لیتے، اتنا پیار کرتے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ہونٹ چوس لیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کا ہونٹ مبارک لگا ہو اس کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی۔ بہت فضائل بھی بیان کیے، فضائل بیان کیے، فرمایا الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ پہلی حدیث میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ اس جہان کا بھی سردار ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا یہ جنت کا بھی سردار ہے۔ کتنی بڑی شان ہے جو اس جہان کا بھی سردار ہو، اس جہان کا بھی سردار ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ اسی طرح جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں حسن اور حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ قریب آئے، آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، خطبہ روک دیا، دونوں کو اٹھا لیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اگر کوئی خطیب صاحب ایسا کر لے، لوگ کہیں گے اگر اتنا ہی پیار ہے بچوں سے تو گھر ہی بیٹھا رہا کرو بھائی۔ اور آیت تلاوت فرمائی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بچے دنیا کی زینت ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان بخیل ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے ان کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا اور بچوں کو بھی اٹھایا اور خود پر ارشاد فرمایا۔ بہت پیار کرتے تھے۔ جب پیدا ہوئے آپ گھر تشریف لائے، کہا بیٹے کیا نام رکھا میرے بیٹوں کا؟ پہلے حضرت حسن تیسرے سال ہجرت سے پیدا ہوئے، حضرت حسین چوتھے سال، 1 سال کا وقفہ تھا، وہی مہینہ تھا، کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام پہلے سے رکھ دیا تھا، اور فرمایا وہ نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ جب دوسرا بچہ پیدا ہوا پھر انہوں نے کوئی اور نام رکھا، فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہوگا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محسن رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھے، اور ان کو اپنے نام اتنے اچھے لگتے تھے کہ حضرت حسن نے اپنی اولاد کا نام حسن بھی رکھا، حسین بھی رکھا۔ اور جب انسان کوئی نام رکھتا ہے تو اس شخصیت سے پیار ہوتا ہے نا؟ کوئی کسی کی آئیڈیل شخصیت ہو، صدام مارا گیا تو لوگوں نے بچوں کے نام صدام رکھ لیے، اور احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جس دن ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، لوگوں نے احسان بہت زیادہ نام رکھے۔ نام رکھنے، کوئی دشمنوں کے نام اپنے بچوں کے نام نہیں رکھا کرتا، دشمن کا نام اپنے بیٹے کا نہیں رکھا کرتا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر بھی رکھا ہے، عمر بھی رکھا ہے، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن علی، اور اپنی بیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی دی ہے۔ علی ہے شیر خدا، وہ کسی سے دب کر، کسی کی دھمکی کی وجہ سے بچی نہیں دے سکتے، نہ کسی لالچ میں ایسا کر سکتے ہیں، نہ کسی کی دھمکی کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں، نہ لالچ کی وجہ سے کر سکتے ہیں، نہ دھمکی کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ یہ اس سے صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو اپنے بڑے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن اور حسین نے بھی اپنی اولاد کا نام ابو بکر اور عمر رکھا۔ جاؤ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے بھی اپنی اولاد میں بچوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ بھی ان کی محبت کی نشانی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی، چلتے ہوئے جاتے، راستے میں حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پکڑ کے کندھوں پہ بٹھا لیا، کہنے لگے ان کی مشابہت علی آپ سے کم ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتی۔ حضرت علی ہنستے رہے، بیٹا اٹھایا ہوا تایا ابو نے، وہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں تھی۔ اور یہ جو حضرت حسن وغیرہ نے اپنے اولاد کا نام رکھا، یہ لامحالہ بعد کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت اور ان کی خلافت کے بعد کی باتیں ہیں۔ یہ محبت تا دیر ان کے دلوں میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی خلافت کے زمانے میں ایسا کیا ہو، پھر ان کی کوئی بری باتیں یاد آ گئی ہو، پھر نفرت ہو گئی ہو، نہیں نہیں، ان کی زندگی کے بعد بھی ان سے محبت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بیٹے ان کے سار منڈوا دو، بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور آپ نے اپنے ان نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا، خود عقیقہ کیا اپنے بچوں کی طرف سے، اور ان سے بہت شدید پیار کرتے تھے، اور فرمایا اللہ مجھے ان اپنے بچوں سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی تو محبت کر، اور جو ان بیٹوں سے محبت کرے اللہ ان کے ساتھ بھی تو محبت کر۔ اللہ گواہ ہو جانا، اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو حسن اور حسین سے پیار نہ ہو، صلی اللہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے پیار نہ ہو، یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہمارے ان سے پیار کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی محبت کر لے، ہمیں امید ہے۔ فرمایا جو آدمی ان سے نفرت کرتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اور جو میرے ان بیٹوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے ان کی محبت میں نصیب فرما دے۔ ہمیں ان کے نواسوں سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھائی دونوں سے پیار ہے ایک سے؟ ہاں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بہت پیار ہے، میں پوچھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں بڑا پیار ہے۔ ویسے تو کبھی اس موضوع پر آپ نے بات بھی نہیں کی، اور جو لوگ اس موضوع پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی دونوں کا نام نہیں ایک کا نام لیتے ہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گول کر دیا جاتا ہے۔ جب میں دعویٰ کرتا ہوں، آج پچھلی بات نہیں آئندہ دیکھ لینا، آپ کو کبھی کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ جو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کر رہا ہے۔
حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی کریں گے بہت زیادہ بیان فضیلتیں اور ان کی مناقبتیں اور ان کے فضائل، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضائل بیان کیے ہیں اور کہا یہ میری امت کے 2 مسلمان گروپوں کو ایک کریں گے. بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری کوششوں کے باوجود یہ کام نہیں کر پائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ آدمی بندے سے کام لے لیا. جیسے میں نے پہلے واقعات بیان کیے تھے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. 2 امت کے گروپ ان کو ایک کر دیا گیا، اپنے مفادات سارے قربان کر دیے گئے. اپنے ہی مفادات نہیں، اپنے ماتحت سب لوگوں کے مفاد قربان کر دیے گئے. یہ سب کچھ ہوا، امت اسلامیہ دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گئی اور فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت ساری دوبارہ واپس کر دی اور وہ خون جو بہہ رہا تھا مسلمانوں کا آپس میں وہ رک گیا. ان کی ایک کی قربانی سے کتنا فائدہ ہوا امت اسلامیہ کو، یہ فضیلتیں ان کی بیان نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اصل مقصد ان کی فضائل بیان کرنا نہیں، ان سے محبت کرنا نہیں، اصل مقصد ان کی محبت، ان کے فضائل بیان کر کے اپنے مفاد حاصل کرنا ہے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، ان کے واقعات بیان کر کے لوگوں کے ترس کے جذبات حاصل کر کے اپنے مفاد نکلتے ہیں، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر کے ان کی سلو بیان کر کے کچھ نہیں ملتا. اس سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں نکلتا. اس لیے بات وہ کی جائے جس سے کچھ نکلے، جس سے کچھ فائدہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 5ویں خلیفہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری خلافت 30 سال تک چلے گی. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 30ویں سال جا کر کے ختم ہوتی ہے اور آپ کی بشارت پوری ہوتی ہے. وہ ہمارے سینے کا نور ہیں، وہ آنکھوں کا سرور ہیں، وہ میرے سر کے تاج ہیں، اور وہ دنیا کے بھی سردار ہے، وہ آخرت کے بھی سردار ہے، اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے. اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عنایت فرمائے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. جب یہ بات کی گئی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اس کے بعد خلیفہ بنے ہیں اور پوری دنیا کے خلیفہ بنے ہیں، اور اختلافات مکمل طور پر ختم ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو بہت عزت افزائی کی ہے، بہت زیادہ ان کی ظاہر سی بات ہے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اتنی بڑی بات کر دی تو انہوں نے بھی ہر قسم کی سہولت دینے کی کوشش کی. ان کی پورا اکرام اور پروٹوکول ان کو دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک کر دیا. یہ بہت بڑی قربانی جن کی تھی ان کا نام ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال والاکرام وہ شبہات جو لوگ تاریخ کے حوالے سے پیدا کر کے امت کو دولت کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق دے. وما علینا الا